ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. آمنت بالله صدق الله العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کریم نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں بھیجا اور اپنے محبوب کے بھیجنے کا ایک مقصد بیان فرمایا. اے میرے حبیب، کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے میرے محبوب، تجھے اس جہان میں بھیج کر ہم نے تجھ پہ کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے اور تیرے اس جہان میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ان عرب کے جڈوں اور ان پڑھوں کو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی سائٹ پہ لے آ. ان کو راہ ہدایت عطا فرما، اور تمام جھوٹے ادیان کا خاتمہ کر کے میرے دین کا پھریرا عرب کی دھرتی پہ لہرا. تو آپ آقا کریم علیہ السلام راہ ہدایت دکھانے کے لیے آئے، اور حضور نے مختصر سے عرصہ نبوت میں اتنی ان لوگوں کی اصلاح فرما دی کہ دو بڑی حکومتیں، ایران اور روم کی حکومت، ان عرب کے باشندوں کو اپنا آقا یا پیشوار ماننا تو درکنار، ان کو اپنا غلام بنانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. اتنے وہ گئے گزرے لوگ تھے. لیکن میرے نبی کی برکت سے اور حضور کی تربیت سے ان کو یہ مقام ملا کہ اسلام کا پھریرا چار دانگے عالم میں لہرانے لگا. تو ان کی زندگیاں کس شے نے بدلیں، ان کو یہ مقام کس نے دیا؟
بولو یہ یا قرآن نے دیا یا صاحب قرآن نے دیا؟ حضور کے صدقے میں انہیں یہ مقام ملا۔ کیوں؟ حضور کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا اپنا تعارف کرواتے ہوئے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ فرمایا لوگوں میں وہ رب ہوں، هو الذی، وہی اللہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے ہدایت دے کر اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، اپنا محبوب مکرم بھیجا۔ اے میرے حبیب اب تو جا، تیری ذمہ داری کیا ہے، تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ویسے سبحان اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ سارے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے بھائی ذرا غور فرمائیے، میرے کریم آقا آئے، ذمہ داری یہ ہے، اے میرے حبیب الذی ارسل رسولہ بالہدی، جو دین تیرے کندھوں پہ رکھ کے بھیجا، اسے عام کر دے، اسے کونے کونے میں پہنچا دے۔ اب میرے بھائی یہ مطلب نہیں ہے کہ مکہ کے اندر کوئی دین پھیلانا آسان ہے۔ میرے نبی نے اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ کبھی طائف کی وادی میں میرا نبی گیا، کبھی میرا نبی ذوالمجاز کی منڈی میں گیا، کبھی میرا نبی عکاظ کی منڈی میں گیا۔ لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے ماحول میں میرے نبی قرآن کا پیغام لے کر، اسلام لے کر میرا نبی گلی گلی جاتا ہے، اور خدا کی قسم یہ قربانیاں دے کر میرا نبی مکہ سے اس دین کے لیے نکالا گیا، مدینہ کے اندر ڈیرا اس دین کے لیے لگایا، اور اس دین کے لیے کبھی نبی بدر میں گیا، کبھی نبی احد میں گیا، کبھی نبی حنین میں گیا۔ میرے بھائی نبی اس دین کے لیے قربانیاں دیتا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا صرف مدینہ ہی نہیں، صرف مکہ ہی نہیں، بلکہ پورے حجاز میں مصطفیٰ کے دین کے علاوہ کوئی دین نظر ہی نہیں آتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے 23 سالہ دور نبوت میں حضور نے ان عربوں کی زندگیاں یوں بدلی، آپ اندازہ لگائیے حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں اسلام کا پھریرا 9 لاکھ مربع میل پہ لہرانے لگا۔ میرے بھائی اسلامی سٹیٹ کی حدود 9 لاکھ مربع میل تک ہے۔ جب میرا نبی اس دنیا سے پردہ فرماتا ہے، حضور ظاہری اس دنیا کو ظاہری طور پر چھوڑ کے جانے لگے۔ یہاں پہ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، کچھ آپ نے اس ہفتے میں مجھ سے سوال کیا، یہاں بھی سوال کیا گیا، فون پہ بھی بعض آپ نے ایک سوال کیا، میرے علاقے میں بھی مجھ سے اسی ہفتہ میں غالباً 5 مرتبہ یہ سوال کیا گیا۔ لوگ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں جب نبی دنیا سے گئے، جنازہ نبی کا پڑھنے والے علی المرتضیٰ ہے، سلمان فارسی ہے، یہ چند بندے ہیں، باقی صحابہ نے جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ لوگ اس قسم کے تک بے ادب ہو گئے، یہاں تک کہ اعتراض اٹھنے لگے۔ میرے سنی بھائیو یاد رکھو، میرا نبی جب دنیا سے گیا، نبی پہ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، نبی پہ سلام پڑھا گیا ہے۔ بولیے نبی پہ کیا پڑھا گیا؟ سلام پڑھا گیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جنازہ
دعائے مغفرت ہے۔ بولیے کیا ہے دعائے؟ آپ سمجھ رہے ہیں تو بولیں جنازہ کیا ہے؟ دعائے مغفرت ہے، بخشش کی دعا ہے، اور بخشش کی دعا گناہ گار کے لیے ہوتی ہے۔ بولیے کس کے لیے ہوتی ہے؟ ایک تو آپ بولتے نہیں ہیں، کس کے لیے؟ بخشش کی دعا گناہ گار کے لیے ہوتی ہے۔ میرے بھائی، میرے عقیدے کے مطابق جو گناہ گار ہو وہ نبی، بولو جو گناہ گار ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا، لہذا یہ بات ہی غلط ہے۔ اور میرے کریم نبی، سارے کہہ دیں صلی اللہ، سارے بولے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا خود وضاحت فرما گئے۔ آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلاموں، میرا وقت وصال آ گیا، خدا کی قسم ذرا تصور فرمائیے میرا نبی کس شان سے دنیا سے جا رہا ہے۔ جب میرے نبی کے پاس اسرائیل آتا ہے، اسرائیل کے ساتھ ساتھ جبریل بھی آتا ہے، اور میرے کریم آقا کی بارگاہ میں جبریل آ کے کہتا ہے کیف تجدک یا محمد، اے محمد رب پوچھ رہا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میرے غریب نواز ضیاء الامت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب اسرائیل آیا، ساتھ ساتھ جبریل بھی آیا، اور جبریل آ کے کہتا ہے کیف تجدک یا محمد، اے پیارے رب پوچھ رہا ہے تیری طبیعت کیسی ہے، تیری صحت کیسی ہے، تیرا حال کیسا ہے؟ اور ساتھ جبریل یہ بھی کہتا ہے اے نبی، آج سے پہلے اللہ نے کسی کا حال نہیں پوچھا، کسی سے نہیں پوچھا تیری طبیعت کیسی ہے، کسی سے نہیں پوچھا تیری حالت کیسی ہے، تجھ سے پوچھ رہا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ سے بھی نہیں پوچھا، فرمایا نہیں پوچھا، یوسف سے نہیں پوچھا، داؤد سے نہیں پوچھا، فرمایا ان سے نہیں پوچھا طبیعت کیسی ہے، صرف تجھے پوچھا جا رہا ہے کیف تجدک یا محمد، محمد بتا یہ تمہاری صحت کیسی ہے، تمہارا حال کیسا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ آگے سے جبریل کہتا ہے میرے پیارے نبی اکرامن لکا و تعظیمن لکا، یار پیار سے کہے سبحان اللہ، اکرامن لکا و تعظیمن لکا، میرے نبی تیری شان کی خاطر، تیری وقار کی خاطر، تیری عزت کی خاطر میرا رب تجھ سے پوچھ رہا ہے میرے نبی تیرا حال کیا ہے، تیری طبیعت کیسی ہے؟ ایسے عالم میں میرے نبی نے اپنے صحابہ کو بلایا، اور سنیے میرے نبی نے صحابہ کو کیا فرمایا۔ آپ بیدار بیٹھے ہیں نا، سن رہے ہیں نا؟ باہر والے بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ فرما دیں۔ میرے بھائی ذرا غور فرمائیں، میرا نبی اپنے جملہ صحابہ کو خطبہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے صحابہ جب میری روح نکل جائے، فرمایا ایک بات یاد رکھنا، مجھے غسل دیں گے یا رسول اللہ کون دے گا؟ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ حضور نے فرمایا میرے آل بیت۔ آل بیت کا نام آئے تو سنی کو آہستہ نہیں بولنا چاہیے۔ کون دیں گے؟ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ قبر میں کون اتارے گا؟ سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت۔ یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ سرکار نے فرمایا نبی پہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، میری میت کو، میرے جسم اقدس کو، میرے جسم اطہر کو عائشہ کے حجرہ میں رکھ دینا، اور 10 کی ٹولیاں آئیں گی۔ فرمایا پہلے فرشتے آ کے میری ذات پہ درود پڑھیں گے، پھر میرے غلام 10 کی ٹولیوں کی شکل میں آتے جائیں گے، مجھ پہ سلام پڑھتے جائیں گے۔
اس لیے لوگوں کی باتوں میں نہ آیا جا رہا کرو کہ فلاں نے پڑھائی تو فلاں نے پڑھی نہیں ہے، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، افسانے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں پہلے مرد آتے تھے، پھر عورتیں، پھر بچے، پھر غلام، اس ترتیب سے لوگ آتے اور جوک در جوک میرے نبی کی ذات پہ سلام پڑھتے جاتے اور خدا کی قسم دوسری بات یاد رکھیں، میرا نبی مردہ تو ہے ہی نہیں، ہیں حضور مردہ ہیں؟ خدا کی قسم پوچھئے سید احمد رفاعی سے، سید احمد رفاعی فرماتے ہیں میں اپنے نبی کی روضے پہ حاضر ہوتا، سید ہے، حضور کی آل ہے، فرماتے ہیں میں نبی کے روضے کے سامنے جا کے میں کہتا السلام علیکہ یا جدی، میرے نانا آپ پہ سلام ہو، آگے سے قبر انور سے جواب آتا وعلیکہ السلام یا ولدی، میرے بچے تیرے اوپر بھی سلام ہو۔ اس لیے میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں میرا نبی اس جان سے گیا، حضور کی ذات پہ سلام پڑھا گیا، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا میرا نبی 23 سال کے مختصر عرصہ میں اس دین کا اتنا کام کر گیا، گلی گلی میں میرے رب میرے نبی نے دین کو پہنچایا اور اس وعدے کو سچ فرمایا جو میرے رب نے فرمایا تھا، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میرے بھائی ذرا غور فرمائیے، میرا نبی دنیا سے جاتا ہے، اسلامی سٹیٹ کا ایریا 9 لاکھ مربع میل ہے، پھر میرا نبی کسی کا نام لے کر نہیں گیا، امت کو آزادی دی گئی، فرمایا جس پہ امت کی رائے متفق ہو جائے اسے اپنا حاکم بنا لے، رائے عامہ حسن نبوت کی تجلی اول، قافلہ عشق سالار میرے نبی کی زلف گیر کے اسیر جناب صدیق اکبر پہ قائم ہو گئی، ساری عوام کی رائے متفق ہو گئی ابو بکر پہ اور سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ بنا لیا گیا۔ میرے بھائی ذرا تصور فرمائے جس دن صدیق اکبر مقام خلافت پہ آئے، آپ غور فرمائے کتنے فتنے ہیں، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگا، کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے کرنے والا پیدا ہو گیا، ہر سائڈ سے فتنے امنڈ آئے، لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر کی شان پہ، وہ صدیق جب پروردہ نگاہ مصطفیٰ ہے اور میرے نبی کا تربیت یافتہ میرے نبی کا شاگرد ابو بکر خدا کی قسم ان فتنوں کا مقابلہ بھی کرتا ہے۔ جب ابو بکر کا جنازہ گھر سے نکلا اسلامی سٹیٹ کا ایریا 11 لاکھ مربع میل تک چلا گیا۔ کہاں تک گیا؟ سارے بولیے کہاں تک؟ 11 لاکھ مربع میل تک، 9 لاکھ مربع میل نبی کے دور میں، 11 لاکھ مربع میل تک جناب ابو بکر کے دور میں، پھر میرے بھائی اس انسان کی باری آئی جسے ہم مراد رسول کہتے ہیں، خدا کی قسم جو مانگ کے رب سے لیا گیا اور جس کے بارے میں میرے نبی نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، میرے اللہ اپنے دین کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ کس کے ذریعے؟ سارے بولیں کس کے ذریعے؟ آپ نہیں بول رہے، واقعی عمر کا نام لینا بڑا مشکل ہے جی، عمر کا نام لینا مشکل ہے کیونکہ عمر کوئی عام ہستی نہیں ہے، عمر کی وہ ذات ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا عمر جس گلی میں آ جائے شیطان بھاگ جاتا ہے، خدا کی قسم جس گلی میں عمر آئے شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے، اس لیے شیطان کا چیلا عمر کا نام نہیں لے گا، عمر کا نام مصطفیٰ کا غلام لے گا۔ اس لیے خدا را اپنے عقائد کو سمجھیے۔ پھر اس عمر کی باری آئی، عمر نے کہاں تک اسلام کا پھریرا لہرایا، عمر کے دور میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، اور خدا کی قسم جس
جس کو میرے نبی نے مانگ کے لیا تھا، مختصر سے عرصے میں 11 لاکھ مربع میل سے اس اسلامی سٹیٹ کو بڑھایا۔ اور جب عمر کا جنازہ اٹھا، اسلام کا پھریرا، علماء فرماتے ہیں، تاریخ والوں نے لکھا 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں عمر کی حکومت کا پھریرا 22 لاکھ مربع میل تک لہراتا نظر آتا ہے، اور دوسری روایت میں 24 لاکھ مربع میل کا بے تاج بادشاہ عمر نظر آتا ہے۔